میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اندر امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی لکھی ہے۔ اب امت کو چاہیے دوسرے جتنے بھی طور طریقے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے اپنے طرف سے طریقے بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ جن کو ترقی کہتے ہیں، معذب طریقہ کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہلاکت، تباہی اور بربادی میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ سارے کے سارے راستے ہدایت سے، صراط مستقیم سے انسان کو روکنے والے ہیں۔ صحیح طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتار سے، کردار سے امت کو کر کے دکھلایا۔ اب امت کو چاہیے انہی طریقوں کو کر لے تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اگر امت نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، جیسے کہ موجودہ حالات ہمیں بتاتے ہیں، ہم اسلام پر عمل کے دعوے دار ہیں لیکن مکمل دعوے دار نہیں، کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ پر عمل نہیں کرتے، ان پر عمل کرتے ہیں جن پر ہمارا دل چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو۔ کچھ پر ہم رسم و رواج کی طرف وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کچھ پر اپنے نفسی خواہشات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہماری مقدر بنی ہوئی۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ انہی میں سے ایک عمل ہے حسن معاشرت، حسن اخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھلائے، صحابہ نے اپنایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، اسلام لانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتی ہے، اذیتیں پہنچا رہی ہے، لیکن ان کے باوجود ایک وہ دن آ گیا، یہی عورت بیمار ہو گئی۔ عورت کے بیمار ہونے کے بعد لوگ تو وہی ہے، غریب آدمی کی طرف کوئی لپکتا نہیں، دیکھتا ہی نہیں، کوئی اس کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے گیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ عورت بیمار ہے۔ اب دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، حسن معاشرت دیکھو۔ ہمارے یہاں کو ہوتا، ہم کیا کہتے ہیں؟ باہر میں جائے، چلا جائے، اچھا ہو گیا، جان ہماری چھوٹ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے کر کے دکھلایا۔ نہیں، امت کو بتلایا جا رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ جتنا بھی برا معاملہ کرے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، وہ اس کا ظرف ہے، وہ برائی کرتا ہے، وہ اس کا ظرف ہے۔ اگر آپ بھی برائی کر لو تو پھر آپ کے اور اس کے ظرف میں کیا فرق ہو گیا؟ آپ میں اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ یاد ہوگا کسی بیان میں عرض کیا گیا تھا، جمعے کے بیان میں، کہ غیر مسلم اللہ کے اپنے بت کے سامنے سنم کہہ کر پکار اٹھا، اونگ آ گئی، غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبد۔ ملائکہ حیران ہو گئی، یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دے دوں تو میرے اور بت کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ تو میرے دوستو، وہ برائی کرتا ہے، وہ اس کا ضرب، وہ اس کا طرز عمل ہے، وہ اس کا طور طریقہ ہے، لیکن آپ بھی اگر اس کے ساتھ برائی کر لو تو یہ اسلام ہمیں نہیں سکھلاتا۔ اب دیکھو، ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی، برائی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ بیمار ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ، حیران ہو گیا، کون آ گیا ہمارے دروازے؟ کہتے بیٹی جا کر دیکھ لو کون ہے۔
بیٹی نے جا کر دیکھا، فرمایا اماں وہ شخص ہے جس کو آپ تکلیفیں پہنچاتے، جس کے راستے میں آپ کچرا ڈالتے، کوڑا کرکٹ ڈالتے، وہی شخص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ وہ سمجھ بیٹھی، کیونکہ اپنا اس کا ظرف ہے، وہ سمجھ بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے تشریف لائے ہیں، قربان جاؤں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نے کہا بیٹی بلاؤ ابھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح ہے، میں آپ کی عیادت کے لیے تشریف لایا ہوں۔ اوہ اس بات کا سننا تھا۔ پرانے زمانے کے دشمن بھی حیادار غیرت مند، اس بات کا سننا تھا نا۔ اپنے الفاظ میں تعبیر کر لوں، شاید اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں، وہ پانی پانی ہو گیا۔ یہ وہ شخص جس کو میں اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں پہنچاتی اور اس کا یہ حال کہ میری عیادت کے لیے تشریف لایا۔ انہوں نے کہا آپ کا دین آپ کا مذہب اگر یہ ہے تو اپنا کلمہ بتا دو، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو اخلاق۔ صحابی کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عربی دیہاتی صحابی، نیا نیا مسلمان ہو، مجھے پتہ ہی نہیں، پیشاب آ گیا، مسجد کے ایک سائڈ میں پیشاب کرنے میں صحابہ کرام دوڑے آپ کہ اس کو منع کرے، روک لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نہیں روک، چھوڑو، جب یہ اپنا پیشاب ختم کر لے تو اس کے بعد وہاں پانی بہا تاکہ وہ جگہ پاک ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اپنے قریب، فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عظمتوں کا عزتوں کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی قدر دانی کرنی چاہیے، ادھر یہ چیزیں نہیں کر لینی چاہیے۔ یہ باتیں اس کے دل پر اتنی اثر انداز ہو گئی، جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا انہیں عطا فرمایا۔ جب وہ رخصت ہو رہا تھا تو پیدل جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے پاس سواری نہیں؟ فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سواری اس کو عنایت فرمائی، اپنی سواری اس کو دے دی۔ جب دے دی تو وہ شخص اتنا متاثر ہو گیا، جب اپنے قوم میں پہنچ گیا، قوم میں پہنچتے ہی آواز لگایا، او میرے چاچاؤ، او میرے ماموں، او میرے خالہ زاد، پھوپھی زاد، او میرے رشتہ داروں قریب آ۔ سب نے آواز سن لی، ہمارا یہ رشتہ دار مدینہ گیا تھا، خیر ہے کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ یہ سارا ماجرا سنا لیا۔ ایسے اخلاق والا شخص آیا ہوا ہے، ایسے کردار والا شخص آیا ہوا ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا، میں نے مسجد میں پیشاب کر لیا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے مارا، نہ پیٹا، نہ کچھ کہا، بلکہ پیار محبت سے مجھے سمجھایا، اور اس سمجھانے کے بعد مجھے اپنا کرتا بھی دے دیا، اپنی سواری بھی عنایت فرما۔ لکھا ہے کتابوں میں، اس نے جب یہ ساری باتیں بتائی تو انہوں نے اس کی قوم کے 300 افراد آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اسی اخلاق کے ہیں۔ جب آئے انہوں نے دیکھا تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایک اخلاق کو دیکھ کر میرے دوست۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے کردار، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے، کوئی آپ کو برا بلا کہے تو آپ اسے برا بلا نہ کریں۔ کئی بار درس قرآن میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک آدمی کی بیوی سے ایسی غلطی سرزد ہوئی، بہت بڑا دھچکا، بہت بڑا اس کو نقصان پہنچایا۔ اگر وہ اسے طلاق دے دیتا تو اس کے لیے گنجائش تھی کہ اس کو طلاق دے دے، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں بھی اسے طلاق دے دوں تو بعد میں یہ عورت متہم ہوگی، تہمت زدہ ہوگی کہ اس کو پہلے شوہر نے طلاق دیا ہے، یہ اچھی عورت نہیں، کوئی اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرے گی۔ لہذا اس نے کہا جو نقصان ہوا تھا ہونے دو، اور وہ اپنا نقصان گویا بھول گیا، جو نقصان ہوا تھا ہونے دو، کوئی بات نہیں، بس ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان، کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے یعنی شوہر کا، اس آدمی کا۔
تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا معاملہ، کیا ماجرا پیش آیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف فرمایا۔ کس طرح معاف فرمایا؟ اس نے کہا اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی، اے میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اے میرے بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، اللہ تجھ سے زیادہ تو میں سخی نہیں بن سکتا۔ فرمایا میرے بندے ایک ایسا عمل ہے کہ تو خود بھول گیا ہے، لیکن ہمارے رجسٹر میں بھولنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھولنا نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں اور آپ بھول چکے ہیں، لیکن قبر میں جائیں گے ہمارے سامنے حاضر ہو جائے کہ یہ عمل کیا، یہ بات آپ نے بتا دی، یہ کردار آپ نے اپنایا تھا۔ یا اللہ وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا تو مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے، تو نے میرے بندے کو معاف کر دیا، اس عمل کی وجہ سے تو مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے، تو نے میرے بندی کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ امت کو تلقین ہے میرے دوست، یہ تینوں واقعات، یہ تینوں پس منظر میں اگر ہم جائیں تینوں واقعات کے، تو ہمیں یہی بتلایا جا رہا ہے کہ حسن اخلاق، حسن کردار، اگر کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آؤ، خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی مومن کے لیے صدقہ ہے، بشرطے کہ مومن کر دے۔ میں نے ابتدا میں بات عرض کر دی کہ آج مومن نے اس کے طریقوں کو بھولا ہے جس کے طریقوں میں اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے، آخرت میں بھی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو بغور مطالعہ کیا جائے، ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کم، قلیل مقدار، تھوڑی مقدار ہے، بلکہ کئی دن فاقے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنے دوپٹے میں گرہ باندھی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی تو دوپٹے کے گرے کو کھول دیا، ابا جان یہ لے لو، بیٹی کیا ہے؟ فرمایا ابا یہ روٹی کا ٹکڑا ہے۔ علی نے کسی یہودی کی ہاں یا کسی جگہ مزدوری کی ہے، اس کے بدلے میں جو معاوضہ ملا ہے، ایک روٹی میں نے علی کے لیے پکائی، ایک روٹی حسن کے لیے، ایک حسین کے لیے، ایک میں نے سائل کو دے دی، ایک اپنے لیے پکائی تھی، اس کا آدھا کالی تھی، آدھا کالی، لیکن خیال آیا پتہ نہیں تیرے باپ کے ہاں کیا عالم ہوگا، اس وجہ سے آدھی روٹی آپ کے لیے لے آئی۔ اب باپ کی بات سنو، باپ کی بات سنو، جس کے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن جس کے کہنے پہ گویا اللہ فیصلہ شروع فرما دیں گے، ساری کائنات کے لوگ آدم سے لے کر آخر تک، قیامت تک آنے والا آخری انسان نفسی نفسی کہے گا، وہ امتی امتی کہنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے محمد نے کے پیٹ میں بھی ایک لقمہ نہیں گیا ہے، ایک لقمہ نہیں گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے سے نہیں لگایا ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہوتے، انہوں نے لگایا، حالت یہ ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، چمڑے کے پیوند لگے ہوئے حصے ہیں کپڑوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے سے لگایا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق، حسن معاشرت سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔